وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے ایک سوال یہ کیا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، عمر تقریباً 50 سال تھی، نمازیں چند پڑھی ہیں، تو اب بیٹا ان کی طرف سے نمازوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے، فدیہ وغیرہ دینا چاہتا ہے، تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ وہ اتنا زیادہ مالدار بھی نہیں ہے، لیکن ان کی طرف سے بری الذمہ ہونا چاہتا ہے، یعنی کہ ان کے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے، تو اس کا آسان طریقہ کار کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ یاد رہے کہ ہم سب کوئی اپنی زندگی میں اپنی ساری نمازیں ادا کرنی چاہیے۔ اگر بالفرض ایسا ہو کہ نمازیں کچھ رہ گئی، تو اولاد ان نمازوں کا فدیہ ادا کرے۔ یہ اولاد پر فرض یا واجب تو نہیں ہے، لیکن اگر وہ وصیت کر دے والد، تو تہائی مال سے جتنی ادا ہو سکتی ہوں وہ تو واجب ہیں، باقی اپنی خوشی سے کوئی بھائی یا سارے مل کر، اگر ان میں کوئی نابالغ نہ ہو تو فدیہ دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر فدیہ کی پوری رقم نہ دے سکتے ہوں تو پھر کچھ رقم لے لیں اور وہ کسی شرعی فقیر کو ملکیت کریں، اور اس کو پہلے مسئلہ سمجھا دیں، تو وہ آپ کو، جب آپ اس کی ملکیت کر دیں تو آپ کو توفتاً لوٹا دے، آپ پھر اس کی ملکیت کریں، تو یوں اس رقم کو گھماتے رہیں۔ یہ شرعی طور پر حیلہ ہے۔ اب اس پر 100% گارنٹی نہیں ہوتی کہ اگلا جو ہے وہ بری ذمہ ہو چکا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے ہم یہ حیلہ کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہم اس پر 100% کر لیں تو پھر تو ہر بندہ یہی کرے کہ بھائی میرے مرنے کے بعد میرا حیلہ کر دینا، میں نماز ہی نہیں پڑھتا، تو یوں اس طرح کا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک امید رحمت کی بنیاد پر ہم ایک حیلہ کرتے ہیں، اور علماء کرام نے اس کا احادیث مبارکہ کی اور قرآن کریم کی روشنی میں اس کا جواز دیا۔ مختلف احادیث اس پر گواہ ہیں، آیات بھی اس پر گواہ ہیں، اس طرح کے حیلے جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو بہرحال اسی سے پھر نمازوں کا حیلہ اور دیگر احکامات کے حیلے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک شرعی طور پر حیلہ ہے۔ اب طریقہ کار کچھ اس طرح ہوگا، بات میری لمبی ہو گئی، کہ یہ اب 50 سال عمر ہے، تو اس میں سے 12 سال تو پہلے نکال دیں، پیچھے 38 سال بنتے ہیں۔ اس میں یہ دیکھ لیں کہ اگر زندگی میں کوئی وہ 1 یا 2 یا 3 جتنی بھی نمازوں کے پابند تھے وہ چھوڑ دیں، باقیوں کا حساب لگا لیں۔ لیکن اگر وہ پابند نہیں تھے، ایسی کوئی چند نمازیں پڑھی ہیں، پھر مجموعی طور پر سب کا حساب لگا لیں۔ تو یہ سب سے پہلے طریقہ یہ ہوگا کہ 1 سال کی نمازیں نکالیں، اور وہ اس طرح کے 365 دن ہوتے ہیں۔ 365 کو آپ نے ضرب دینی ہے 6 سے، یعنی ایک دن کی 5 نہیں 6 نمازیں شمار کرنی ہے۔ ایک عشاء کے بعد جو وتر ہوتے ہیں ان کا بھی الگ سے ایک کفارہ ایک فدیہ دینا پڑتا ہے۔ ایک فدیہ کی مقدار جو ہے وہ 170 روپے اس سال کے اعتبار سے بھی چل رہی ہے۔ تو دن کے 6 فطرے بنے، 6 فدیے بنے، اور 6 فدیوں کی رقم 6 فطروں کے برابر ہے۔ تو 6 کو 365 سے ضرب دینے پر جو جواب آتا ہے وہ 2190 روپے غالباً آئے گا۔ تو یہ آپ کے 1 سال کی نمازیں بن گئی۔ 2190 کو جب آپ 170 سے ضرب دیں گے، غالباً 3,72,000 اور 300 یا اس طرح کچھ رقم بنتی ہے، تو یہ پورا آپ کا 1 سال کا فدیہ بن جائے گا۔ اب بنتے ہیں 38 سال، تو آپ کے پاس اگر اتنا اماؤنٹ ہے تو آپ اتنی رقم لے کر کسی شرعی فقیر کو، یعنی کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر نہ ہو، اس سے کم ہو، تو وہ شرعی فقیر ہے، اس کو آپ، کوئی بھی آپ کے رشتہ داروں میں، کوئی دوستوں میں ایسا ہو سکتا ہے، اس کو سارا مسئلہ سمجھا دیں کہ بھائی میں اس طرح حیلہ کرنا چاہتا ہوں، یا کوئی ایسا اپنا کوئی اسلامی بھائی تلاش کر لیں جو ان معاملات کو سمجھتا ہو، تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ تو آپ ان سے یہ رقم لوٹا لیں، بار بار ان کو آپ پیش کریں کہ یہ میری طرف سے میرے والدین کی نمازوں کا فدیہ آپ قبول کر لیں، وہ قبول کر کے پھر آپ کو واپس دے دیں، تو یوں آپ لوٹاتے رہیں۔ اور یہ جو 38 سال بنے تھے، آپ 38 بار اس کا جو ہے وہ پھیرے کر لیں، گھما لیں اس کو، تو 38 سال کا پورا ہو جائے گا۔ اینڈ میں وہی رقم ان کو تحفہ دے دیں، یا ان میں سے کوئی 50-60 ہزار جو آپ گنجائش ہو، آپ وہ جو شرعی فقیر ہیں، تاکہ ان کا دل بھی خوش ہو جائے، ان کو کچھ رقم جو ہے وہ اس طریقے سے آپ ان کے ہبہ کر دیں، ان کے حوالے کر دیں۔ تو یہ ایک حیلہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ، جیسے میں نے 1 سال کا حساب لگایا کہ 3,72,000 اتنا بنتا ہے، اتنا آپ نہیں کر سکتے، اس سے ہاف کر سکتے ہیں، تو پھر آپ اس کے پھیرے ڈبل کر دیجیے۔ جیسے 38 تھا نا، تو 38 کو آپ اگر ڈبل کرتے ہیں تو یہ تقریباً
76 بن جاتا ہے، تو یہ اب 76 دفعہ آپ کو گھمانا پڑے گا۔ یوں ہی اور کم کریں گے تو آپ کے سرکل جو ہے وہ بڑھ جائیں گے، زیادہ رقم کو گھمانا پڑے گا۔ تو اس طرح یہ شرعی ہیلہ ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ پھر عرض کر دوں کہ بندہ 100% بری ذمہ نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید ہوتی ہے۔ یہ ہیلہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ہم نے جو ہیلہ کیا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس کی برکت سے میرے والد محترم کی نمازیں جو ان سے چھوٹی ہیں وہ معاف فرما دے، ان کا ازالہ ہو جائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔